हाकिम है औरतों पर। अब ये मर्द हाकिम औरतों पर, क्या बेटा हाकिम है माँ पर? नहीं। पोता हाकिम है दादी पर? नहीं। भांजा हाकिम है खाला पर? नहीं। तो फिर यहां पर मुराद क्या है कि शौहर हाकिम है बीवी पर। क्यों? बिमा फजल अल्लाह, बसबब इसके कि अल्लाह ताला ने फजीलत बख्शी है बांस को बांस पर। ये जो जिस्मानी फजीलत है, ताकत उसका अंदर ज़्यादा है, मेहनत मशक्क़त करने का जो है वो कुव्वत उसके अंदर ज़्यादा है, उसकी फजीलत। अब यकीनी बात है कि एक घर का इदारा आप बना रहे हैं और उसमें जो है वो ऑर्डर चलना है। अब किसी एक का ऑर्डर चलना है। अब अगर जो है शौहर ताकतवर है और बीवी थोड़े अल्लाह ताला ने उसको कमज़ोर बनाया है, अब इसको अगर जो है मर्द को जो है अल्लाह ताला ने ताकत दिया है, बीवी को कमज़ोर बनाया, अब इससे गलती हो जाए अगर कभी, तो ये जो है समझाएगा बुझाएगा, कुछ तरबियत करेगा, नहीं होगा तो ये कभी जो है सज़ा भी दे सकता है तरबियत के लिहाज से, नहीं तो सेपरेट कर लेगा। तो इस तरह मामला हल हो सकता है। अगर अल्लाह तबारक व ताला औरतों के ज़िम्मा रख देता है कि मर्दों को सुधारना है, तो फिर अगर ये जो है कभी इसके जो गलती पर इसको सज़ा देती और एक तमाचा शौहर को मारती, तो फिर जो है शौहर जो गुस्से में आकर के उसको खिड़की से बाहर डाल देता कि नहीं डाल देता? क्योंकि इसके पास ताकत है। तो जो ताकत वाला है वही जो है वो रूल को इन्फोर्स कर सकता है किसी लिहाज से। तो ये अल्लाह ताला ने कहा कि एक सबब तो यह है कि अल्लाह ताला ने नेचुरल फजीलत दिया है मर्द को औरतों पर, कि उसको अल्लाह ताला ने ताकत वाला बनाया है। फिर नंबर 2, व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, अब सबब इसके कि वो खर्च करता अपने माल में से। वरना जो है जिस तरह शौहर को बीवी की ज़रूरत है, वैसे बीवी को शौहर की भी ज़रूरत है। तो दोनों कहते हैं आओ हम लोग निकाह करते हैं, और दोनों जो है जॉब करेंगे, आधा तुम कमा के लाओगे आधा हम कमा के लाएंगे, एक दोनों दोनों जो मिलके पकाएंगे और दोनों खाएंगे। आधा पैसा तुम तो घर खरीदते हैं, आधा मैं देता हूँ, और घर खरीदते हैं रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं, रोटी कपड़ा मकान सब जो है किसके ज़िम्मे है? मर्द के ज़िम्मे है। वो खेत में काम करे, कारखाना में काम करे, रोड पे काम करे, कुछ भी करे, औरत आराम से मलका तरह घर में बैठी रहेगी एसी में, और तुमको लेकर के आना है, चावल जहाँ से लाओ, गोश्त कहीं से भी लाओ, हम नहीं जानते। और ज़्यादा से ज़्यादा चावल ला दोगे तो उसको जो है उबाल देंगे, उसमें भी गैस का इंतज़ाम तुम करो, नमक का इंतज़ाम तुम करो, उसको उबाल करके चावल बना के पेश कर देंगे। सॉफ्ट काम हम कर देंगे, हार्ड काम तुम्हें करना होगा। खेत से दाना उगाना तुम्हारा काम होगा, उसको जो है किचन में उबाल देना हमारा काम होगा। अल्लाह ताला ने कहा कि देखो दो दो फजीलत है, एक तो नेचुरल फजीलत है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने डाला है कि वो माल में से खर्च करता है। तो इस लिहाज तो ये अल्लाह तबारक व ताला ने शौहर बीवी का जो है इदारा में किसको हेड बनाया है, हाकिम किसको बनाया है? वो शौहर को बनाया है। ये आप कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप स्कूल खोलिए 10 लोग मिल करके और टीचर रखिए, और उसमें जो है स्टाफ रखिए कि ये स्कूल चलाने हैं, इसमें से 5 खवातीन हैं और 5 जेंट्स टीचर हैं। तो आप तय करते हैं कि भाई इसमें से प्रिंसिपल कौन रहेगा। तो जो प्रिंसिपल रहेगा चाहे वो लेडीज ही क्यों ना हो, तो आपको बता दिया जाएगा कि हर एक को इनकी बात माननी पड़ेगी। इनके बगैर जो है जो टाइम बताएंगे उस टाइम में आना है, जब ये कहेंगे जाना है तो जाना है। तो मर्द हजरात भी इनकी बात मानते कि नहीं? क्यों? आप कहते हैं कि ये एक स्कूल इदारा है, तो इसमें इनको हेड बनाया गया है, तो इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी भी है सारे की। तो अगर कोई मर्द जो है ये प्रिंसिपल जो लेडीज है इसकी बात मानते हैं, तो क्या ये इसमें जो है इज्जत चली जाती है या तौहीन है, या ये एक इंतज़ामी मामला है? तो आप कहेंगे इंतज़ामी मामला है, इसमें तौहीन की क्या बात है? मैडम ने कहा कि आज इस क्लास में नहीं इस क्लास में चले जाओ, और चले जाते हैं। कुछ मत पढ़ाइए, आज बैठे रहिए, बैठे रहेंगे। जाइए इन बच्चों के इम्तहान ले लीजिए, इम्तहान लीजिए, इन बच्चों को लेकर के पिकनिक पे चले जाइए, चले जाएंगे। आप जो बोलेंगे वो कर देंगे। तो जब जो है लेडीज अगर प्रिंसिपल रहती है तो जेंट्स टीचर को प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये इंतज़ामी मामला है। तो यही हाल अल्लाह ताला ने कहा, एक घर भी जब बसाते हैं तो ये भी एक जो है इदारा है, घर एक इदारा है। अब इसमें हेड ऑफ द फैमिली कौन होगा? अल्लाह ताला ने कहा मैं चुन देता हूँ, शौहर होगा।
تو اب اگر بیوی جو اس کے ماتحت رہتی ہے اور اس کی بات مانتی ہے، اس کے حساب سے گھر چلتا ہے، چلاتی ہے، تو اس میں توہین کی کون سی بات ہو گئی؟ وہی عورت جو ہے جاتی ہے اسکول میں پڑھانے کے لیے، پرنسپل کی بات مانتی ہے تو وہ توہین نہیں ہے. اب وہی عورت گھر میں آتی ہے، شوہر کی بات مانتی ہے تو توہین ہو جاتی ہے. میں تو جو ہے ٹیچر اسکول میں پڑھایا ہوں، لیڈیز ٹیچر ہے تو کانپتی ہیں جو ہے پرنسپل سے، مینجمنٹ سے تھر تھر کانپتی ہے، دعا پڑھ پڑھ کے جاتی ہیں. اب مینجمنٹ جب ڈانٹتا ہے، بنا مطلب کے بھی ڈانٹتا ہے، تب بھی اف تک نہیں کرتی ہیں. اور جب وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیوں ڈانٹا بھائی، تو کہتے ہیں ارے وہ باس ہیں تو ڈانٹیں گے نہیں. اگر باس ڈانٹے تو کوئی توہین نہیں ہے، اور شوہر ڈانٹ دے تو بہت زیادہ توہین ہے. جبکہ اسی عورت کو اگر کوئی جو ہے اسکول سے وہ جا رہی ہو گھر، اور اگر چار لڑکے اس کو چھیڑنا شروع کریں تو باس کو فون کرے کہ دیکھیے مجھے چار لڑکے چھیڑ رہے ہیں، تو کہے گا نہیں ہے، یہ کیمپس سے باہر کی بات ہے، یہ ہمارا میٹر نہیں ہے، آپ شوہر کو کال کیجیے. اور شوہر کو اگر فون لگا دیا، کہہ دے کہ چار لڑکے مل کے چھیڑ رہے ہیں، تو وہ جان پر کھیل کر کے سارا کام چھوڑ کر کے آ جائے گا اور مر جائے گا، لیکن اپنی اس بیوی کی عزت کو جانے نہیں دے گا. تو آپ بتائیے کہ جو آدمی جو ہے شوہر جو ہے اس کا اتنا بڑا جو ہے خیر خواہ ہے کہ اس کے لیے جان لٹا سکتا ہے، وہ اگر دو بات کہہ دے تو وہ جو ہے 10 دن تک ایگو بنا کے رکھتی ہے. اب وہی باس جو ہے صرف سیلری دیتا ہے 5-10 ہزار، اب وہ جو ہے دن رات ڈانٹے تو کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ عقل کا جو ہے وہ جو ہے محرومی ہے کہ نہیں ہے، کہ ایک عورت کو اپنا محسن اور جو ہے اپنا یہ فرق ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ شوہر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا جو ہے اس کو خیر خواہ دے دیا ہے لائف میں. تو الرجال قوامون علی النساء، شوہر حاکم ہے عورت پر گھر کے معاملات میں، عبادت کے معاملات میں نہیں، دوسرے معاملات میں نہیں، گھریلو معاملات میں جو ڈیسیزن ہوں گے اس میں مرد کے چلے گے. عورت کو کہے کہ تم کو نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو وہ نہیں بات مانیں گے، نہیں نہیں یہ جو ہے ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے، یہ جو ہے آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. کھانا کیا پکے گا وہ ٹھیک ہے آپ ڈیسائیڈ کریں گے. شوہر کا روزہ جو ہے رمضان کا نہیں رکھنا ہے، تو نہیں نہیں یہ ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے، ہم روزہ رکھیں گے. ہاں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے کے لیے آپ منع کر سکتے ہو، وہ بھی آپ کہوں گے کہ آج مجھے دن میں ضرورت ہے تو میں جو ہے روزہ چھوڑوں گی، لیکن آپ جو ہے رمضان کا روزہ منع کرو گے تو میں نہیں چھوڑوں گی. تو یہ جو گھریلو معاملہ ہے، جو شوہر بیوی کے تعلق والا معاملہ ہے، اس میں جو ہے شوہر بیوی کا حاکم ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، نمبر 1، وبما انفقوا من اموالہم، نمبر 2. اب اللہ تعالیٰ نے کہا نیک بیویاں کون ہیں؟ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں. اب یہاں آج کل کے دور میں تو یہ ہے کہ نیک مرد وہ ہے جو بیویوں کی فرما بردار ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، نیک شوہر وہ نہیں جو فرما بردار ہے، نیک بیویاں وہ ہیں جو فرما برداری کرتی ہیں. کس کی؟ اللہ کے بھی، اور یہاں پر جو کانٹیکسٹ ہے وہ کیا؟ شوہروں کی فرما برداری کرتی ہیں. اور حافظات، اور حفاظت کرنے والی ہیں، للغیب، اس کے پیٹھ پیچھے، بما حفظ اللہ، جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا سامان کر دیا ہے. ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کی چیز کیا رہتی ہے؟ عزت کی حفاظت. اگر کسی عورت کی 30 سال 35 سال میں شادی نہیں ہو پاتی ہے، 20-25 سال کے بعد، تو اس کا معاشرے میں جینا دو بھر ہو جاتا ہے. وہ کہیں نہیں نکل سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی ہے، جدھر جائے وہ 4 آدمی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ خالی ہے تو وہ اس پہ ٹرائی کرو. ادھر جاتی ہے دکاندار ٹرائی کرتا ہے، رکشہ والا ٹرائی کرتا ہے، معاشرے میں اڑوس پڑوس والا ٹرائی کرتا ہے، یہ خالی ہے، یہ خالی ہے. کتنے کو وہ ریجیکٹ کرے گی؟ لیکن ایک مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے تو لوگ جو ہے جتنے بھی آوارہ قسم کے لوگ رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو مایوس فیل کرنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ذریعے سے حفاظت کا سامان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ بری نگاہوں سے اللہ نے بچا دیا کہ نہیں بچا دیا؟ تو نیک بیویاں وہ ہیں جو فرما برداری کرتی ہیں شوہر کی اور حفاظت کرتی ہیں. حفاظت کیا ہے؟ عزت کی حفاظت. تو اس کی عزت شوہر کی امانت ہے، سمجھیں، پیٹھ پیچھے خاص طور سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا سامان کر دیا ہے شوہر کے ذریعے سے. واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون، جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہے، نشوزہن، کہ وہ جو ہے سرکشی کریں گی، بات نہیں مانیں گی.
تو پہلے نمبر پہ کیا کرو کہ فعظوہن، انہیں واض و نصیحت کرو، وہجروہن فی المضاجع، نمبر 2 انہیں جو ہے وہ بستر سے الگ کر دو، نمبر 3 اگر اس سے بھی نہیں کام چلے تو وضربوہن، تو انہیں جو ہے تربیت کے طور پر انہیں سزائیں دو، اور اس سے بھی نہیں ہو فَإِنْ أَطَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تب تو ٹھیک ہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان پر زیادتی کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش نہ کرو، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہے اور بڑا ہے۔ لیکن یہ تینوں فارمولہ کام نہیں کر رہا، واض و نصیحت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، بستر سے الگ کر دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اور تھوڑی سی سزا دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تب چوتھا کیا ہے؟ سیپریشن ہے۔ لیکن یہاں پہ جو نشوز والا معاملہ ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو نشوز کا، سرکشی کا، یہ کس لیول کا ہے؟ یہ اصل میں یہ ہے کہ وہ جو عفت و عصمت والا معاملہ ہے اسی کی طرف اشارہ ہے، کہ اگر تم کہتے ہو کہ فلاں سے بات نہیں کر سکتے پھر بھی وہ بات کرتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ گیلری میں فلاں ٹائم میں مت کھڑی رہا کرو پھر بھی چلی جاتی ہے کھڑی رہنے کے لیے، باہر نکلو تو پردہ کر کے نکلو پھر بھی وہ سینہ تان کر کے نکلتی ہے، تو پھر آپ جو ہے یہ اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں کہ عزت کے معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، باقیہ تم جو ہے کھانے کے لیے ضد کرو، پہننے کے لیے ضد کرو، ہر چیز تمہاری غلطی معاف کر سکتے ہیں، لیکن عزت کے معاملے میں، شرم و حیا کے معاملے میں ہمارے یہاں زیرو ٹالرنس ہے، یہ پہلے سے جان لو۔ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے ایک مزے کی بات کیا ہے کہ آپ بعض و نصیحت کریں گے پھر بھی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ دوسرا اسٹیپ آپ کیا کریں گے کہ ان کو اپنے بستر سے الگ کر دیں گے۔ اب اگر آپ کی ایک ہی بیوی ہے اور ایسی سوسائٹی ہے تو یقینی بات ہے کہ یہ شوہر کے لیے زیادہ ٹارچر ہو جائے گا بیوی کے مقابلے میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ نفسانی خواہشات جو ہے وہ مردوں میں زیادہ عورتوں میں کم ہے۔ اب وہ جو ہے اس کو بستر سے الگ کر دیا، ہمارے بستر پہ نہیں سو سکتے، جاؤ ادھر دوسرے روم میں جا کے سو۔ اب پتہ چلا کہ مرد تو جو ہے اس کو دور کر دیا لیکن وہ خود ہی پچھتا رہا، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ یہ جو ہے سزا کب افیکٹ آئے گا؟ جب مرد کے پاس جو 3-4 بیویاں رہیں گی، تب وہ ایک کو سزا کے طور پر الگ کر دے گا، اور پھر جب وہ اپنی ضرورت کے لیے 1 2 3 کے پاس جا رہا ہے تب اس کو چڑ ہوگی، تب وہ جو ہے کہے گا اچھا میں ٹھیک ہے توبہ کرتی ہوں۔ اور جب اسے معلوم ہو جائے کہ ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو پھر تو سمجھے گی کہ آج نہ کل یہی جھکے گا، تو ہم کو سدھرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ جب پورا اسلام اگر لیں گے تو پھر اس کا پورے قوانین جو افیکٹ میں آئیں گے، نہیں تو نہیں آنے والے۔ چلیے یہ تو ضمنی بات ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ